بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں بطور خاص اس کی تسبیح بیان کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اللہ کے بندوں پر رحمت کی سفارش کرتے ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، وہ پاکیزہ مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے مطیع و فرما بردار لوگ ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. جب ایسے بندے اللہ رب العزت سے اللہ کے بندوں کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اور ان پر صلاۃ اور رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رحمت نازل نہیں کر سکتا. رحمت کا مالک اللہ رب العزت ہے، قدرت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے، اور اللہ ہی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ کہ بندے جہاں ہر چیز میں محتاج ہیں، وہیں اس کے رحم و کرم کے حاصل کرنے میں بھی محتاج ہیں. اللہ رحمت کے ساتھ ہم پر متوجہ ہو جائے، اللہ تعالی اپنی عنایتیں اور اپنی مہربانیاں اور اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں ہم پر فیضان فرمائے اور ہم پر اللہ تعالیٰ اتارے اور نازل کرے. اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں. قرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ ہی ایک بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں. ایک پل جھپکنے کے بقدر بھی کائنات کی کسی مخلوق کو، چاہے وہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو اور چاہے وہ کتنی سے بڑی ہو، طرفت عین پل جھپکنے کے بقدر بھی استغنا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے کوئی مستغنی نہیں. سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ الغنی وانتم الفقراء. صرف ایک ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور باقی سب لوگوں کو اللہ کی تو ضرورت ہے. اس لیے اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء اللہ کے محتاج ہیں، فرشتے اللہ کے محتاج ہیں، اور سورج چاند زمین آسمان سب اللہ کے محتاج ہیں. بنا اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عنایت کے، مدد کے، اور بنا اللہ رب العزت کے خاص الطاف کے کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مخلوق قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام القیوم ہے.
اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ جہاں اس کی مشیت کسی مخلوق کے ہلاکت کی ہو جائے گی تو وہ اس کے قیام سے دستبردار ہو جائے گا، اور جب اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ یہ مخلوق نہیں قائم رہنا ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ مخلوق قائم رہنا ہے، پوری کائنات اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہر لمحہ بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج کو بہت کچھ تو اپنے کرم ہی سے دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہیں۔ رب ہونے کی انہوں نے اپنے لیے کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں۔ رب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے مخلوق کو تھامنے سنبھالنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی بھی چیز کے ضعف اور کمزوری کی حالت سے نکال کر اس کے شباب اور اس کے کمال تک پہنچا دے، اور اس پہنچانے کے لیے جن چیزوں سے بچانا ضروری ہے اس سے بچائے، اور جن چیزوں کا دینا ضروری ہے وہ دے۔ اسی وجہ سے جو ہے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی رب کہتے ہیں۔ یعنی جیسے حدیث میں ہے کہ اونٹ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا رب کون ہے بھائی؟ وہاں لغوی معنی میں رب یعنی اس کی نگہداشت کرنے والا، اس کو نقصان سے بچانے والا، اور اس کو بھلائی۔ جو جانور پالتا ہے، جو انسانوں کو پالتا ہے، جو ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، یا جو نگراں مربی زیر تربیت لوگوں کو، تو وہ سب کیا کرتے ہیں؟ بس مقصد تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو جو چیز مضر ہے اس سے بچائے، اور جو چیز مفید ہے وہ ان کے لیے فراہم کرے۔ تو جو شخص مضر چیزوں سے بچائے اور مفید چیزیں فراہم کر کے نقص اور ضعف کے مرتبے سے شباب اور کمال کے مرتبے تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت، اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اب یہ لغوی اعتبار سے بندوں پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے رحیم کا اطلاق ہوتا ہے، کریم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ لغوی اعتبار سے ہوتا ہے ایک محدود رحم میں، اور ایک محدود کرم میں، ایک محدود قدرت میں، ایک محدود علم میں مخلوق پر بھی ان کا ان صفتوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے ان صفتوں کا حامل اور مالک اور موصوف صرف اللہ تبارک و تعالی شانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت حقیقی رب ہے اور کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی رب ہے، سورج چاند کا بھی وہی رب ہے، چینٹی ہاتھی کا بھی وہی رب ہے، انسان اور فرشتے کا بھی وہی رب ہے، سب کا رب وہی ہے۔ وہی ان کو پیدا کیا ہے اور وہی پالتا ہے۔ تو جو مربوب ہیں، یعنی جو رب کے محتاج ہیں، وہ کسی وقت بھی رب سے غنی نہیں، مستغنی نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو استغنا نہیں، ہمیشہ کی احتیاج، لمحے بھر کے لیے بھی استغنا نہیں، ہر وقت محتاج، ہر وقت محتاج۔ ہم لوگ بھی 24 گھنٹے ہمہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک پل جھپکنے کو بھی اللہ تعالیٰ عنایت کی نظر ہٹا لیں تو پھر اس کی ربوبیت سے خارج ہو جائیں گے، تو ختم ہی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی شانہ ہی ہمارے رب ہیں اور وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو وہ ہمارے جسمانی اعتبار سے بھی ہمارا رب ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہمارا رب ہے۔ جیسے ہم چھوٹے تھے، چھوٹے سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بڑا فرمایا۔ ہماری استعدادیں ناقص تھیں، کمزور تھیں، بہت سی معدوم تھیں، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائی۔ یہ اپنی ربوبیت کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے انجام دے رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے چوپایوں میں دیکھ رہے ہیں، پرندوں میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کر رہا ہے۔ نباتات میں
جمادات میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. پودے کس طریقے سے چھوٹے ہوتے ہیں, بالکل دانہ میں سے کومپل نکلتا ہے, کتنا ضعیف ہے, کتنا ناقص ہے, کس قدر کمزور ہے. اسی کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں, تربیت کرتے ہیں اور تربیت ہوتے 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 پھر وہ غلے دار یا پھلدار بن جاتا ہے, کامل و مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد زوال پذیر ہوتا ہے, اور زوال پذیر ہو کے ایک دن فنا ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا بھی حال ہے. تو جیسے اللہ ہمارے جسم کی پرورش کر رہا ہے, فارسی میں پرورش کہتے ہیں اس کو, جیسے وہ ہمارے جسم کی پرورش کر رہا ہے, ربوبیت کا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اللہ رب العزت, اسی طریقے سے ہمارے دین, ہماری روحانیت اور ہمارا ایمان, ہمارے تقوی کا بھی وہی رب ہے. لہذا ہماری روحانیت کو یعنی مقصد حیات کو نقصان سے کمال تک پہنچانا اور ضعف سے قوت تک پہنچانا, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت نے البتہ ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا اختیار دیا ہے, تھوڑی طاقت, جس کو کہا جاتا ہے بندوں کی استطاعت. تو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ استطاعت دی. یہ استطاعت صرف انسانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے, فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. فرشتے تو مجبور محض ہیں, ان کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ استطاعت بندوں کو اللہ نے دی ہے. فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں تو وہ توڑنا چاہیں تو توڑ نہیں سکتے, ہم توڑنا چاہیں تو توڑ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں تھوڑی سی استطاعت دی گئی ہے, ان کو وہ بھی نہیں دی گئی ہے. سورج کو نہیں دی گئی ہے, سورج ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ہے, ہماری زمین سے بھی بہت بڑا ہے. تو اتنی بڑی طاقت ہے, چاند کی اتنی بڑی طاقت ہے, آسمان کی اتنی بڑی طاقت ہے, لیکن ان کو اللہ رب العزت نے استطاعت نہیں دی ہے. ان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے, اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہاں ہم لوگوں کو ارادہ اور استطاعت, اختیار جس کو کہتے ہیں, یہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دے رکھی ہے, وہ آزمانے کے واسطے. اس لیے کہ سورج, چاند, ستارے وہ آزمائش کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, وہ تو جب تک انسانوں کو ضرورت ہے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے, جب اللہ چاہیں گے ان کو ختم کر دیا. جب ہمیں ضرورت نہیں رہے گی, ہم ہی نہیں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ہماری ضرورت کے لیے ہیں سب چیزیں, تو وہ امتحان کے لیے نہیں ہے, ہم امتحان کے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہم کو طاقت دی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں, لیکن یہ طاقت محدود طاقت ہے. اور ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کر سکتے ہیں, لیکن یہ اطاعت کی طاقت بھی محدود ہے. ارادہ اور اختیار کے حد تک اللہ نے ہمیں دیا ہے. ارادہ کہتے ہیں چاہنے کو, اور اختیار کہتے ہیں اس چاہنے کو پورا کرنے کے اسباب کی سلامتی کو, اس کو اختیار کہتے ہیں. یہ دو چیزیں اللہ نے ہم کو دے دی ہیں. جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اللہ اپنی استطاعت سے اور اپنی قدرت سے اس عمل کو وجود میں لے آتا ہے. اس لیے ارادہ اور اختیار کی وجہ سے عمل کی ذمہ داری ہمارے سر پر رکھی گئی ہے, ہم ذمہ دار ہیں اس کے انجام, ہم ہی, کیونکہ ہمیں اللہ نے ایک حد تک کچھ قوت دی ہے, وہ قوت سے ہم نے کام شروع کر دیا. پہلے تو ہم نے ارادہ کیا مثال کے طور پر جھوٹ بولنے کا, اور جھوٹ بولنے کے لیے جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہم نے, تو اللہ نے اس چیز کو وجود بخشا. تو وہ اللہ کی پر ذمہ داری نہیں عائد ہوگی, ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی. اسی طرح نیکی ہے, ہم نے سچ بولنے کا ارادہ کیا, تو ارادے کی اللہ نے ہمیں طاقت دی تھی, ہم نے ارادہ کیا. سچ بولنے کو جو کرنا چاہیے وہ کیا ہم نے, تو اب سچ بولنا وجود میں آ گیا. یہ وجود اللہ نے کیا, لیکن اس کے ارادے اور اختیار میں پہل ہم نے کی. تو اس وجہ سے ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی. اب جھوٹ کا وبال بھی ہمارے اوپر, اور سچ کا ثواب بھی ہمارے لیے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ابتلاء و امتحان کا نظام ہے. ہم اسی نظام سے گزر رہے ہیں, شعور کے بعد سے لے کے موت تک اسی نظام کے ماتحت ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہیں.
تو اب ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کو جب 24 گھنٹے مسلسل امتحان دے رہے ہیں تو غافل کبھی نہ رہیں ممتحن سے، یعنی ممتحن سے کبھی غافل نہ رہیں، اسی کا نام ذکر ہے۔ تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اللہ کو ہمیشہ دھیان میں رکھو، یاد رکھو اللہ رب العزت کو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارا ممتحن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ تو مسلسل نگرانی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ کسی امتحان حال میں بیٹھ کر امتحان دے رہے ہوں اور وہاں پر مقامی طور پر ممتحن نگرانی نہیں کر رہا ہو، پر اس پورے حال میں ایسے کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ گوشہ گوشہ اور ہر آدمی اچھی طرح نظر آ رہا ہو، تو اب ممتحن ہم کو نہیں دکھ رہا ہے لیکن ممتحن کو ہم سب دکھ رہے ہیں، لہذا جو وہاں پر ہوگا وہ غلطی نہیں کرے گا، جس کو یہ پتا ہے کہ بھائی ممتحن کہیں سے ہمیں مکمل سرچ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ جس کو علم ہے وہ غلطی نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا اور صحیح کام کرے گا، اور اس کا عمل بتا رہا ہوگا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا عمل پتا ہے۔ اور دوسرا ایک بیچارہ نادان قسم کا تھا، اسے کچھ ذہن میں آیا ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے دھیان میں نہیں آیا، بیچارے کو آیا اور بیٹھا اور حسب معمول اپنی فطرت کے مطابق اس سے کچھ پوچھ رہا ہے، اس کو کچھ بتا رہا ہے، اس کو کچھ بول رہا ہے۔ اب اسے نہیں معلوم کہ ممتحن دیکھ رہا ہے اور ممتحن اس کی ایک ایک پل کی نشاندہی کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، سب خبر رکھ رہا ہے اپنے پاس سے، اور اس نے جو مشین لگائی ہوئی ہے اس کے اندر سب ڈیٹا اس کا سیف ہو رہا ہے، محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، آواز بھی ریکارڈ، حرکتیں بھی ریکارڈ، ہر چیز محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کو فیل کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ ارے بھائی میں کیا کرا، میری کیا غلطی ہے؟ تو تب ممتحن یہ نہیں بولے گا کہ تیری کیا غلطی ہے، بلکہ ممتحن کیا کرے گا کہ وہ کیمرے کو آن کر دے گا اور اس کے سامنے کر دے گا، دیکھ لے۔ اب وہ دیکھے گا تو اپنی باتیں بھی سن لے گا اور اپنی حرکتیں بھی دیکھ لے گا، یعنی اسی طریقے سے ایک دن اللہ تبارک و تعالی شانہ جو آسمانوں کے اوپر سے ہماری آزمائش 24 گھنٹے اندھیرے اجالے میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے کر رہے ہیں مسلسل ہم لوگ اللہ کے، جیسے حکومت کے قانون کے مطابق لکھا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا جہاں کیمرہ ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، یہ لکھا ہوا رہتا ہے، وارننگ۔ یہ وارننگ ہمیں دے دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے۔ تو مثبت منفی ہر اعتبار سے اس کی خبر دے دی گئی، یہ وارننگ ہے، لگا ہوا ہے آپ کیمرے کی زد میں ہیں، آپ کیمرے کی زد میں ہیں، یہ ہر جگہ وارننگ دے دی گئی ہے۔ اب وہ کیمرہ کون سا ہے؟ وہ آج تک کوئی دنیا میں بنایا ہے نہ بنا سکتا ہے، وہ حق تعالی شانہ کی بے نظیر و بے مثال نظر ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کی نگاہ سے کوئی ذرہ بھی نہیں، کوئی ذرہ بھی، کوئی چیز نہیں، کوئی تنکا کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور اس کے زد میں آنے سے بچ نہیں سکتی کوئی چیز، کسی وقت بھی، کہیں بھی، کسی جگہ بھی، کہیں بھی زد میں آنے سے بچ نہیں سکتی۔ اتق اللہ حیث ما کنت اینما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی، اس واسطے کہ بتا دیا گیا ہے کہ وارننگ ہر جگہ لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون وما اللہ بغافل عما تعملون، برابر لگا ہوا ہے، اور سن بھی رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا۔ تو اب اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ جب ہم ہکے بکے رہ جائیں گے، اللہ بچائے، جب ہم دیکھیں گے صاحب میرے یہ عمل، کوئی عمل تو نہیں بچا ہوا، کوئی عمل مخفی نہیں ہے، کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، تو آدمی سوچے گا کہ بھئی اوہو، میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسے آدمی سوچ رہا ہے۔
اوہ یہ تو سب یہاں پر آ گیا ہے، کچا چٹھا سب یہاں پر جب ہمارے سامنے پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ، سب آ گیا. اور جب سب آ گیا تب بندہ بچے گا کہاں؟ تو بعض ہوں گے بے ایمان، تو وہ کہیں گے کہ یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو فرشتوں نے کسی دوسرے کا میرے نام سے رکھ دیا یہاں، یہ سب میں نہیں کیا. تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو سنا دیں گے، اسی کو دکھا دیں گے، اسی کو سنا دکھا دیں گے. بولے ٹھیک ہے بھائی چلو اب کون بحث کرو، یہ فرشتہ غلطی کرتا ہی نہیں، پھر بھی بول رہا ہے کہ تو فرشتہ غلطی کر رہا ہے، تو تجھے کیا کیا جائے؟ تو خود ہی دیکھ لے بھائی، اپنی زندگی کو دیکھ لے، اپنے اندھیرے کو دیکھ لے، اپنے اجالے کو دیکھ لے، سب تو ہی دیکھ لے. اب کیا کرے گا سر؟ اب تو کوئی رستہ نہیں. پھر بھی کسی ایمان والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے پوچھیں گے اب کیا کروں، تو وہ کہے گا کہ دوزخ میں بھیج دیجیے، اور کیا کریں، سب دیکھ لیا آپ نے، چھٹلانے کا کچھ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہی ایک صورت کیوں، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ معاف کر دیجیے، جنت میں بھیج دیجیے. تو ایمان والا ہوگا تو اس کا چانس ہے کہ اللہ ایسا کرم بھی کسی بندے پہ کریں گے، لیکن یہ اس کا قانون نہیں ہے، یہ اس کی سنت نہیں ہے، یہ اس کی قدرت اور اختیار ہے. اب اختیار میرے لیے تیرے لیے کس کے لیے استعمال کرے گا؟ اس مرضی کی بھائی، اس کی مرضی ہے اس میں. تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے ہو جائے گا؟ تو ہاں ہم امکان کے درجے میں یقین رکھ سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جس کے ساتھ اللہ رب العزت ایسا معاملہ کر کے اس کو سب کچھ درگزر کر دیں گے. ہم امکان کے درجے میں تو اللہ سے یہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ضابطہ کیا ہے صاحب؟ تو ضابطہ یہ نہیں ہے، ضابطہ حساب کتاب ہے کہ یہ دھرے گا بدلہ ملے گا، بھلے کا بھلا برے کا برا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. یہ طے ہے قانون، اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ اتنی ہی جیسے کو تیسے اتنی ہی سزا دیں، وہ اتنی بھی تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اتنے کا بھی ہم تحمل نہیں کر سکتے. ہم جہنم کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ ذرا سی دھوپ سخت ہے تو باہر نکلنا مشکل ہے، گرمی ہو رہی تو نیند نہیں آ رہی ہے، بجلی چلی گئی پنکھا نہیں چل رہا ہے تو باہر نکل کے ٹہل رہے ہیں، بے چین پریشان ہیں. اور ذرا سا روٹی سیک رہے تھے، بھاپ نکل گئی تو 2-3 دن تک ہائے ہائے کر رہے ہیں. منہ میں ایک دانہ نکل آئے تو کھانا کھانے کی طاقت ختم ہو گئی، رو کے آنکھ سے آنسو نکل جا رہے ہیں. تو ہم تو ایسے کمزور، اور جہنم کی ادنا بھی کیسے ہم برداشت کریں گے؟ ادنا معمولی بھی، سب سے کم. نارکم ھذا جزء من 70 جزءا من نار جہنم. جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یہ دنیا کی جتنی سخت سے سخت آگ کوئی سی بھی لے لو دنیا، اس سے 70 گنا. اور پھر یہ 70 جو ہے وہ عدد نہیں ہے کہ 70 گنا ہی، بلکہ بہت زیادہ گنا، کہیں زیادہ اس سے شدید سخت ہے جہنم. اب ہم کیا جائیں گے پھر اس کے اندر؟ جہنم میں سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ ہوگا ابو طالب کو، سب سے کم عذاب. اور وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں اس کو پہنا دی جائیں گی، بس ختم. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف 2 جوتیاں یہ پہن لے بھائی، یہ چپل پہن لے، وہ آگ کی چپل ہوگی. یغلی دماغہ کما یغلی المرجل. یہ ہوگا احون عذاب، احون. تو اب وہ سمجھ رہا ہوگا حدیث کے مطابق کہ مجھے اشد عذاب ہو رہا ہے، سب سے سخت مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا اس کو ہو رہا ہے. انہ لاحونہم عذابا، سب سے سخت ہلکا اس کو ہو رہا ہے. تو بھائی ہم وہ بھی کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ تو امکان کا درجہ ہو، یقین کا درجہ ہو، جہنم سے بچنے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں سزا دینے کا ارادہ فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر نہ دے تو فضل ہے. لیکن فضل کا تو وہ مختار ہے، چاہے تو استعمال کرے چاہے نہ کرے. باقی ہم امید رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے
الگ بات ہے، لیکن ڈرنا بھی تو چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ اب وہ جو واقعات میں اہل اللہ بزرگان دین کے ہے کہ وہ لوگ پرکھتے رہتے ہیں اور آزماتے رہتے تھے، یہ ہمارا تربیت کتنی ہوئی اس کی، بریانی دم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو اس کو آزماتے رہتے۔ تو ایک دن لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک ایک پرندہ لاؤ، مرغی لے کے آئے سب، ایک چھری لاؤ ایک پرندہ لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ تو لوگ نکلے، اب اپنی اپنی سمجھ سے ایسی جگہ تلاش کرتے چلے گئے، کسی کو دیوار کے پیچھے مل گئی، کسی کو کھنڈر ویرانے میں مل گئی جا کر کے، کسی کو صحرا میں جا کے کوئی شخص نہیں تھا، آواز بھی نہیں آ رہی، کہیں وہاں مل گئی، کسی کو پہاڑ کے اوپر مل گئی، کسی کو غار کے اندر مل گئی، کسی نے کمرے ومرے سب بند کر کے دروازے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہاں پر کر دیا۔ سب لوگ جو ہے مذبوح پرندہ لے کے آئے، ذبح کیا۔ اب ایک بیچارہ بھلا مانس جو ہے وہ زندہ ہی لے کے آ گیا، شام ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، اب آیا تو زندہ لے گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بیوقوف کو دیکھو، کوئی جگہ ہی نہیں ملی اس کو، ہم لوگ سب ذبح کر کے لے کے آئے، اس کو کہیں نہیں ملی ایسی کوئی جگہ۔ وہ بیوقوف سب کو بیوقوف سمجھ رہا تھا اور سب اس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، سمجھے ایسے۔ تو اب وہاں پر پیر نے سب کے سامنے پوچھا، اب آپ تو میں فلاں جگہ حضرت، فلاں جگہ فلاں، کوئی نہیں تھا، اکیلا میں اکیلا، بس سب نے اپنی اپنی چالاکی بتائی۔ اب اس بھلے مانس نے، جس کو لوگ بہلول سمجھ رہے تھے، اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے نہیں ملی ایسی کوئی جگہ؟ تو کرنے لگا کہ بھائی ہر جگہ گیا سرکار میں، یہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا، جتنی جگہ یہ لوگ گئے تھے سب جگہوں کا نام لے گیا، لیکن جہاں بھی گیا وہاں اللہ کو دیکھنے والا پایا، اللہ دیکھ رہا تھا، اور آپ کی شرط یہ تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں وہ شرط مجھے تو کہیں بھی نہیں پوری ہوئی، جہاں گیا اللہ دیکھ، جہاں گیا اللہ دیکھ رہا تھا، تو ویسے ہی زندہ لے کے آ گیا۔ تب پیر صاحب نے کہا وہ اتنے سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اب ایک کی تربیت ہوئی، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اب یہ لوگوں کے دھیان میں اللہ نکل گیا، یہ بات آ گئی کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اب سب غیر اللہ تھے، تو غیر اللہ جہاں نہیں دیکھ رہا تھا وہاں جا کے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب اس کے دھیان میں تو اللہ آ گیا تھا، تو جب کہا گیا کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس نے اللہ کو ملا کے سوچا کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ایک تو دیکھتا ہی ہے ہر جگہ، لہذا وہ ہر جگہ آ جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کون بچ سکتا ہے؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس کی یہ معیت خاصہ سب کے ساتھ ہے، اور اس کی یہ بصیرت اور نگرانی سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ذکر کثیر کا عادی بنا دے، ہمیشہ اپنی ذات عالی کو دھیان میں رکھنا، خلوت ہو جلوت ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، مجمع ہو تنہائی ہو، کہیں اور کوئی سا کام ہو، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، معاشی معاشرتی کوئی سا کام ہو، کوئی سی بات بولنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا ہم استحضار ہمیشہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناظر تو ہے پر حاضر نہیں ہے، بھائی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تو حاضر بھی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ تو وہ معیت ہے، وہ ایک خاص معیت ہے، ہم اپنی معیتوں پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اپنی شان کے مطابق جہاں اور صفتوں میں ہم کہتے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اپنی شان کے مطابق تم ایک بالش آتے ہو تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں، تو یہ سب کیا کرتے ہیں ہم وہاں بولتے ہیں کہ ہمارا چلنا الگ ہے، اللہ کی شان الگ ہے۔ تو معیت میں بھی اس کی شان ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن اپنی شان کے مطابق بس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے، دیکھنے والے ہونے کا اتنا استحضار ہو جائے، اتنا استحضار ہو جائے
کہ آدمی کو کہیں کسی گوشے میں کسی تنہائی میں کوئی جگہ کائنات میں نہ ملے جہاں اس کو یہ خیال آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ایسا کوئی جگہ اس کو ملے ہی نہیں. اس کے لیے تھوڑی سی مشق کرنی پڑتی ہے. بیٹھے بٹھائے ہر صفت تو نہیں پیدا ہو جاتی آدمی کے اندر. کچھ صفتیں اللہ نے فطری طور پر ہمارے اندر رکھی ہیں اور کچھ صفتیں ان کو سیکھنے کا حکم دیا ہے. تو جب وہ صفتیں سیکھیں گے تو آئیں گی ہمارے اندر. تو مشق کرنی پڑتی ہے. بہرحال اذکر اللہ ذکرن کثیرا کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے کہ تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہو. تو وہ تو کرو جتنا ہو سکے, وہ تو جتنا ہو سکے کرو, سراسر ثواب ہے, عبادت ہے. لیکن صرف یہ مقصد نہیں ہے اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے کے ذکر کرو. ذکر معروف نہیں مراد, ذکر حقیقی. ذکر حقیقی یہ ہے کہ کبھی فراموش نہ کرو, بھولو نہیں اس کو کسی حال میں, ہر جگہ یاد رکھو, ہر حال میں یاد رکھو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے عزیزو, جس کو یہ صفت نصیب ہو گئی اس کی زندگی سراپا نور بن گئی. نور ہے زندگی میں. کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی اس کو معصیت کے بارے میں جرت ہی نہیں. اللہ دیکھ رہا, کیسے معصیت کرے گا, کیسے نافرمانی کرے گا. اللہ ابا دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتا ہے, استاد دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتا ہے, تو اللہ دیکھ رہا ہو تو کیسے کر سکتا. یہ خاص اس کی زندگی میں نورانیت آ جاتی ہے, حقیقی نور جو قلب کو, روح کو حاصل ہوتا ہے. اس کے واسطے حکم ملا ہے, اس حکم کو دھیان میں رکھو. اور یہ جو ذکر معروف ہے یہ وسیلہ ہے اس ذکر کا. اگر ہم اس کو دھیان کے ساتھ کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اگر اس کے معنی کو ملحوظ رکھ کر اس کی حقیقت کو سوچتے ہوئے پڑھتے رہا کریں تو اس سے وہ دھیان بننے میں بھی مدد ہو جائے گی کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم لوگوں کو اپنا ذاکر بندہ بنائے, غافل بندوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.